نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Today I am honored to stand before you to discuss Islam, one of the world's major religion. In a brief 3-minute speech, Islam is a religion that has over 1.8 billion followers worldwide, making it the second largest religion on the planet. السلام علیکم سامعین، 6 جمادی الاولیٰ اور 21 نومبر ہے۔ خبر کا عنوان ہے مدرسہ اصلاح الفکر بالونگنج شملہ کا سالانہ اجلاس۔ ریاست ہماچل کا یہ ایک مثالی ادارہ ہے جو مولانا محمد ممتاز قاسمی دامت برکاتہم کی نظامت، ان کے اہتمام اور ان کی دیکھ ریکھ میں اپنا علمی سفر پورا کر رہا ہے۔ میں اس مدرسے کی خاصیت کے بارے میں بعد میں روشنی ڈالوں گا، پہلے تھوڑا جلسے کی تفصیل بتلا دوں۔ یہاں قاسم العلوم تیوڑا مظفر نگر کے محتمم مولانا مفتی بنیامین نے صدارت کی ہے، اور اسی ادارے کے نائب محتمم مولانا محمد اقبال صاحب تیوڑا نے عوام کو خطاب کیا ہے۔ ان تمام چیزوں کی ہم بعد میں ویڈیو پیش کریں گے۔ مولانا ممتاز احمد قاسمی محتمم مدرسہ ہذا نے مولانا بنیامین کو گلدستے کے ساتھ استقبال کیا ہے، اور یہاں مولانا کلیم احمد نے نظامت کی، اور محمد افضال نائب محتمم مدرسہ ہذا نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ یہ اجلاس مولانا بنیامین کی دعا پر اختتام پذیر ہوا۔ خبر کے لیے وہیں سے قاری مبارک صاحب ہمارے رابطے میں ہیں۔ اجلاس کی اس رپورٹ کے بعد میں بتلا دوں کہ ادارہ ایک مثالی ادارہ ہے۔ یہ نامہ نگار کئی بار وہاں گیا ہے۔ ادارے کے محتمم اعلیٰ حضرت مولانا ممتاز قاسمی دامت برکاتہم ایک بہت ہی متحرک، فعال اور سرکردہ بزرگ عالم دین ہیں۔ وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ میں نے ان کے ادارے میں ایک بار جا کر دیکھا تو ماشاءاللہ میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے بچے ہیں، کوئی 20 سال کا، کوئی 25 سال کا، کوئی 15 سال کا، اور ان کا چہرہ مورا بھی ویسا نہیں ہے جیسے کہ ہم طالب علم کا سمجھتے ہیں، اور ماشاءاللہ صبح فجر کی نماز میں کافی تعداد میں تھے۔ پھر وہ دینیات سیکھ رہے تھے، دینیات کا گھنٹہ پڑھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ وہ بچے پینٹ شرٹ پہن کر اور ٹائی لگا کر کہیں جاتے ہوئے دکھائی دیے۔ مولانا سے پوچھا تو میں یہ سن کر حیرت میں رہ گیا کہ مولانا ممتاز نے ایک بڑا انتظام کیا ہے۔ شملہ میں آس پاس میں جو کالج ہیں، جو یونیورسٹیز ہیں، جو اسکولز ہیں، ان میں جو بچے پڑھتے ہیں، کوئی انجینئرنگ کرتا ہے، کوئی بی اے کر رہا ہے، کوئی انٹر پڑھ رہا ہے، کوئی اور اسکور کر رہا ہے، تو مولانا ممتاز قاسمی دامت برکاتہم نے ان کی رہائش کے لیے اپنے یہاں اصلاح الفکر میں رہنے کا انتظام کیا ہے۔ مولانا ان کو رہائش دیتے ہیں، فری کھانا مفت دیتے ہیں، بجلی کا نظام مکمل مہیا فری کرتے ہیں۔ ان سب چیزوں کے بعد بس یہ چاہتے ہیں وہ کہ بچے صرف 1 گھنٹہ دینیات سیکھ لیں اور یہاں رہ کر نماز پڑھ لیں۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کتنا بڑا کام ہے اور کس قدر دور رس نتائج کا حامل ہے۔ ساتھ ساتھ مولانا ممتاز صاحب قاسمی ماشاءاللہ جمعیت علماء ہند کے متحدہ پنجاب کے نائب صدر ہیں، اور وہ جمعیت علماء ہند میں اس قدر ان کی قربت ہے کہ جمعیت علماء ہند کے قومی صدر حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کے بالکل خاص معتمد ہیں۔ مولانا ممتاز قاسمی نے اوقاف کا مسئلہ ہمیشہ اٹھایا ہے، اور بہت بہتر طریقے سے اٹھایا ہے۔ وہاں وہ رہتے ہیں تو ملی مسائل میں پیچھے نہیں رہتے۔ جو مسلمانوں کا مسئلہ ہوتا ہے سرکار کے سامنے اس کو اٹھاتے ہیں، نہ صرف اٹھاتے ہیں بلکہ اس کو حل کرا کر دم لیتے ہیں۔ چنانچہ سرکاری دفاتر میں اور وزراء کے یہاں، وزیر اعلیٰ کے یہاں، اور ڈی ایم سے لے کر ایس ڈی ایم تک تمام دفاتر میں ان کی کسی نہ کسی درجے میں رسائی ہے، اور سرکار کسی کی بھی ہو وہ ملت کے کام کے لیے ہمیشہ پیش رہتے ہیں، اور اس کو حل کرا کر ساتھ لیتے ہیں۔ اس کے بغیر انہیں چین نہیں پڑتی ہے۔ تو مولانا ممتاز قاسمی ایک بہت فعال شخص ہیں۔ اس طرح کا آدمی اگر ہر جگہ ہو جائے
تو کام بہت آگے بڑھ جائے۔ تو بہرحال میں یہ بتلا رہا تھا کہ جو مدرسہ ہے اصلاح الفکر شملہ کا، میں یہاں گیا ہوں، کئی بار گیا ہوں، اور یہ مولانا کا ایک بڑا مثالی ادارہ ہے۔ مولانا کا پروگرام بھی مثالی ہوتا ہے اور بہت ہی سادہ انداز کا ہوتا ہے۔ آپ دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا ممتاز صاحب کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم رکھے۔ اجلاس کی چند ویڈیوز اور تصاویر پیش خدمت ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين۔ یا اللہ ہم خطاوار ہیں، گناہ گار ہیں، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، صبح میں، شام میں، جانے میں انجانے میں نہ جانے کتنے گناہ ہم سے ہو گئے ہیں، ہم نے کر لیے ہیں، لیکن اے اللہ معاف فرمانے والے ہیں، غفور رحیم ہے، ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری لغزشوں کو درگزر فرما دے، اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ اللہ یہ پروگرام ہوا ہے مولا کریم، اس میں جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہم سب کو ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جن بچوں نے قرآن کریم پورا کیا ہے اور اب انہوں نے حفظ شروع کیا ہے، یا اللہ ان بچوں کو اور دیگر تمام بچوں کو عالم بعمل بنا، حافظ قرآن بنا۔ یا اللہ علم کا جذبہ ان کے دلوں کے اندر پیدا فرما۔ مولا کریم ان کو اسلام کا داعی بنا۔ یا اللہ اس مدرسے کو اور تمام مدارس اسلامیہ کو، خانقاہوں کو، مکاتب کو، مساجد کو قیامت تک کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ جو بچے اور بچیاں اس مدرسے میں پڑھنے کے لیے آئے، مولا کریم ان کو علوم نبی سے آراستہ اور پیراستہ فرما۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ان کے حق میں دعائیں کی جائے۔ یا اللہ ان کی جائز ارادوں کو، مرادوں کو پورا فرما۔ جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ جو مقروض ہے ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے صورتیں پیدا فرما۔ اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اللہ حاضرین مجلس کی مغفرت کا فیصلہ فرما۔ جو لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، قریب میں بعید میں، ہمارے اعزاء اقارب رشتہ دار، یا اللہ ان کے قبروں کو نور سے منور فرما، مغفرت کا فیصلہ فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جو دعائیں مانگی ہیں ان کے اندر ہمارا بھی حصہ عطا فرما۔ آپ نے جن چیزوں سے پناہ چاہیے یا اللہ ہماری بھی ان سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم کو نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، حج کرنے کی، زکوٰۃ دینے کی، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اچھے اخلاق عطا فرما، یہ اخلاق سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع نصیب فرما۔ ہماری دعاؤں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صدقے میں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ انتہائی قابل عظمت حضرات علماء کرام، معزز سامعین اور عزیز طلباء، آج کا یہ پروگرام، جس پروگرام میں ہم اپنی شرکت کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں، قرآن کی نسبت پر اور علم دین کی نسبت پر یہ پروگرام منعقد ہوا ہے، اور اس پروگرام میں خاص طور پر مجھے 2-3 باتیں چند منٹوں میں عرض کرنی ہیں۔ ابتداً تو میں جو ہمارے کرم فرما ہیں، مدرسے کے سرپرست اعلیٰ، ذمہ دار اعلیٰ، روح رواں میر کارواں، اور جس ادارے اور جس مدرسے کے اندر ہم لوگ رہتے ہیں، جہاں سے جس ادارے میں تقریباً 2000 طلباء طالبات الحمدللہ زیر تعلیم ہیں،
اور 2 بڑے اسکول، ایک مولانا آزاد انٹر کالج چلتا ہے، ایک ہاجرہ گرلس اسکول کے نام سے لڑکیوں کا اسکول چلتا ہے، اور اس کے علاوہ تقریباً 30-35 مکاتب ہیں جو ماشاءاللہ اس ادارے کے تحت چلتے ہیں، اور اس ادارے کے قاسم العلوم کے جو روح رواں ہے، ذمہ دار اعلیٰ ہے میرے استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمد بنیامین صاحب یہاں تشریف فرما ہے، آج کے اس پروگرام کے مہمان خصوصی ہیں۔ میں بھی انہیں کا خادم ہونے کی حیثیت سے یہاں حاضر ہوا ہوں، لیکن اس مدرسے کے جو ذمہ دار ہے اس مدرسے کی بھی وہ سرپرست ہیں۔ حضرت مولانا محمد ممتاز صاحب اس مدرسے کے ابنائے قدیم میں سے ہیں، میرے استاد الاساتذہ کے درجے میں بھی ہوتے ہیں۔ باقی اگر اس حیثیت سے دیکھیں کہ اس ادارے کے اندر حضرت بھی پڑھے ہیں اور میں بھی پڑھا ہوں، ہمارے محترم صاحب جو تشریف فرمائے وہ بھی پڑھے، تو ہم مدرسے کے اعتبار سے بھائی بھی ہوتے ہیں۔ اور ویسے روحانی میرے باپ کے بلکہ جد امجد کے درجے میں ہوتے ہیں، استاد الاساتذہ کے درجے میں ہے۔ حکم فرمایا حضرت نے اور ہم نے اس حکم کو اپنے لیے سعادت سمجھا، ہم حاضر ہوئے ہیں، اور آپ کا حکم ہمارے لیے باعث سعادت، اور ہماری تو یہ حیثیت ہے کہ آپ کے حکم پر سر کے بل چل کر کے آپ کے خدمت میں حاضر ہو۔ ہم حاضر ہوئے اور ہمارا جو اکرام اور اعزاز حضرت محترم صاحب نے، دیگر مدرسے کے عملے نے الحمدللہ کیا ہے، وہ ہماری شان سے بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر ہیں۔ اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم اس لائق بالکل نہیں ہے کہ ہمارا اسے استقبال کیا جائے، بلکہ ہم تو ان کا خادم سمجھ کر کے، اپنے آپ کو خادم سمجھ کر کے یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما دے، اور پروردگار عالم چند لمحات کے لیے جو یہاں ہم جمع اور اکٹھے ہوئے ہیں، ان لمحات کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ یہاں چونکہ یہ مدرسہ ہے، طلبہ ہے، اساتذہ ہے، ذمہ دار ہے، اور قرب و جوار سے، دور دراز سے آئے ہوئے ہمارے مہمانان کرام ہیں، مجھے سب سے پہلے تو مبارکبادی پیش کرنی ہے حضرت محترم صاحب حضرت الحاج مولانا ممتاز صاحب کی خدمت میں قابل مبارکباد ہے۔ ایسے علاقے میں، جس علاقے میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں، وہاں مدرسوں کا چلانا بہت مشکل نہیں، بہت آسان ہے۔ بچوں کا ملنا بہت مشکل نہیں، بہت آسان۔ ہمارے یہاں 3 دن داخلے ہوتے ہیں، صرف عید کے بعد 3 دن داخلے ہوتے ہیں، اور 3 دن کے بعد ہم بچوں کو منع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جتنی ہماری گنجائش ہے اس سے زیادہ بچے ہمارے مدرسے میں آ جاتے ہیں۔ لیکن یہ علاقہ، جس علاقے میں جا کر کے لوگوں کی خوشامدیں کرنی پڑے، ہمارے محترم کرم فرما نے ابھی بھی بتلائی ہمیں باتیں کہ لوگوں کی خوشامدیں کر کر کے لاتے تھے، اور حال یہ تھا کہ لوگ اس طرح کی باتیں کہتے تھے کہ مولانا کیا بات ہے، آپ ایسی خوشامدیں کر رہے، بچوں کو لے جائیں گے، پڑھائیں گے، اخراجات برداشت کریں گے، سب کچھ کریں گے، یہ کام کوئی آدمی بغیر لالچ کے نہیں کر سکتا ہے، تمہیں اس میں کیا لالچ ہے، تمہیں کیا ملے گا اس میں؟ بزرگوں، یہ سوال اور یہ بات یقیناً وہی انسان کر سکتا ہے جس کے سامنے تعلیمات نبوی نہ ہو، جس کو یہ خبر نہ ہو کہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلغوا عنی ولو آیا، اگر مجھ سے ایک بات سنی ہے، ایک آیت سنی ہے، وہ دنیا کے اندر بسنے والے ہر انسان کے کانوں تک پہنچانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر اس ذمہ داری کو احساس کیا جائے گا اور اس احساس کو سمجھا جائے گا، پھر یہ سوال نہیں کیے جا سکتے ہیں۔ باہر کے قربانی ہے، اس علاقے میں اتنے بچوں کا ملنا، اتنے بچوں کا اس مدرسے میں جمع ہو جانا، یقیناً ان حضرات کی محنت کے نتیجے میں اللہ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ دوسری بات مجھے عرض کرنی ہے اپنے ان عزیز طلباء کے تعلق سے، جو عزیز بچے ہونہار، یہ ہمارے گھر کے صحن و آنگن کے پھول ہیں جو کھلے ہوئے، اور اس الحمدللہ اصلاح الفکر مدرسے کا نام، اس مدرسے کے اندر مقصد ہے کہ ہمارے بچوں کی ذہنی سوچ اور ہمارے بچوں کی جو فکریں ہیں وہ فکریں دین کے مطابق ہو جائے، فکروں کی اصلاح ہو جائے،
اصلاح فکر کے نام سے اس مدرسے کو جو موسوم کیا گیا، الحمدللہ میں سمجھتا ہوں یہ نام اسم بامسمى ہے، اللہ کا فضل ہے. بچے نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Today I am honored to stand before you to discuss Islam, one of the world's major religion. In a brief 3-minute speech, Islam is a religion that has over 1.8 billion followers worldwide, making it the second largest religion on the planet. It's a faith that encompasses such as diverse cultures and a set of core beliefs that guide the lives of million people. First and foremost, it's crucial to emphasize that Islam is a religion of peace. The word Islam itself is derived from the Arabic word salam, which means peace. The Quran, the holy book of Islam, provides guidance on how Muslims should live their lives in accordance with these principles. In conclusion, Islam is a religion that with a rich heritage and diverse tradition. It's a religion that fosters community, charity, and the pursuit of royal moderness. It emphasizes monotheism and the prophethood of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And the 5 pillars are the core principles that are Shahadat, Ramaz, Roza, Zakat, and Hajj. It's vital to learn about and respect the beliefs of others, including those of the Islamic faith. Assalamu alaikum. حضرات، ابھی آپ انگلش زبان کے اندر محمد اویس ربانی کی تقریر مزید آگے بڑھاتے ہوئے اردو زبان کے اندر تقریر کے لیے بلانا چاہوں گا محمد ابرار. مدرسے میں درجہ حفظ کے طالب علم ہیں اور اسکول میں +1 کلاس کے اندر اس سال الحمدللہ پیپر دیں گے. تو محمد ابرار آپ کے سامنے اردو زبان کے اندر تقریر کریں گے، تو آپ حضرات سماعت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. قرآن کے الفاظ ہیں، اے پیغمبر ہم نے تجھے جہنم کی رحمت بنا کر بھیجا ہے، ایک علاقے کے لیے نہیں، ایک بستی کے لیے نہیں، ایک دور کے لیے نہیں، ایک قوم کے لیے نہیں، ایک شہر کے لیے نہیں، بلکہ دنیا میں جتنے بھی جہاں ہیں ہر جہاں کے لیے تو عظمت ہے. ہر جہاں کی عظمت تیرے پاس ہے، ہر جہاں کا قدس تو سے وابستہ ہے. عالم اخرا کے لیے تو رحمت ہے، عالم دنیا کے لیے تو رحمت ہے، عالم بنادات کے لیے تو رحمت ہے، عالم حیوانات کے لیے تو رحمت ہے، اور تو بچہ اور بڑوں کے لیے تو رحمت ہے، بیوہ اور یتیموں کے لیے تو رحمت ہے. اے پیغمبر میرا پوری عالمین ہوں، قرآن مجید العالمین ہے اور تو رحمت للعالمین. نہ کوئی میری مثال ہے اور نہ کوئی قرآن کی مثال ہے اور نہ کوئی تیری مثال ہے. علی بقر آپ کے دروازے اقدس میں ایک قیدی لڑکی کو لایا گیا تو آپ نے فرمایا بلال میری رحمت کی چادر اس لڑکی کے چہرے پر ڈال دو. تو بلال نے کہا اے اللہ کے رسول یہ تو کافر کی بیٹی ہے. تو آپ نے فرمایا بلال بیٹی بیٹی ہوتی ہے، آج تم کافر کی بیٹی کے چہرے پر کپڑا ڈالو گے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں پر پردہ ڈالے گا. علی بقر مسلم تو مسلم غیر مسلم بھی پکار اٹھے. عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف محمد کا مسلم پر کوئی ازارہ تو نہیں. علی وقار آپ عید کی نماز کے بعد گھر واپس جا رہے تھے تو راستے میں بچے کھیل رہے تھے. آپ نے ایک بچے سے خاموشی اور مایوسی کا سبق پوچھا. وہ بولا میں یتیم ہوں، میری وفات ہو چکی ہے. تو آپ نے اس بچے کو سینے سے لگا لیا اور گھر لے گئے. کہا کہ عائشہ میں تیرے در پر ایک یتیم بچے کو لایا ہوں، آج سے میں اس بچے کا باپ اور تم اس بچے کی ماں ہو. کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. معزز حاضرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کس پہلو کا ذکر کیا جائے اور کس پہلو کو چھوڑ دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر ایک پہلو کھڑا، ہر طرف نرالا، ہر قول بے مثل و بے مثال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان اور ان کی بیوی ہندہ کو معاف کر کے ابو درگزر کا ایک نمونہ پیش کیا. اس لیے ہم سبھی کو ضرورت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما صلی اللہ علیہ وسلم.
حضرات، ابھی آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تقریر سماعت فرما رہے تھے، مدرسے کا طالب علم۔ اب میں ایک بار پھر آپ حضرات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے اس مدرسے کے طالب محمد اکرام کو دعوت سخن دیتا ہوں، وہ آئیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ محمد اکرام مدرسے میں درجہ حفظ کے طالب علم ہیں اور اسکول میں 8ویں کلاس کے اندر اس سال انشاءاللہ پیپر دیں گے۔ تو محمد اکرام آپ کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ السلام علیکم۔ حیرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ حیرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ نہ اتراؤ زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پر، نہ اتراؤ زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پر۔ میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے، میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے۔ حیرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔